अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ रऊफ क्लासरा हैं और आमिर मतीन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दौरे कराची की। आर्मी चीफ ने जहां पर यह वाज़ेह किया कि पुलिस को गैर सियासी फोर्स बनाकर सियासी मुदाखलत को बंद कर देना चाहिए और रेंजर्स की वजह से कराची में अमन अमान कायम हुआ है और सियासी कुव्वतों को मुस्तकबिल में मुस्तकिल अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आखिर वजह क्या है कि हमारे सियासतदान गैर सियासी अंदाज से पुलिस को नहीं चला सकते और जो फौज का बढ़ता हुआ किरदार है, क्या ये सिविल हुकूमत की नाकामी है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीडिया से जो उन्होंने कुछ शिकायत की हैं कि मौजूदा हालात में आखिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मीडिया से चाहते क्या हैं। उनके ख्याल में मीडिया 2 साल के लिए रेटिंग और बिजनेस को पीछे छोड़ दे, इसको भूलकर हुकूमत का साथ दे। मीडिया को उन्होंने कहा कि अपने लिए ज़ाब्ता इखलाक खुद बनाना चाहिए और सबसे बढ़कर मीडिया के इदारों में एक ऐसा निजाम होना चाहिए जो आयन और कानून के खिलाफ चलने वालों का मुहासबा कर सके। सवाल यह है तो कि क्या मीडिया अपना मुहासबा करने के लिए तैयार है और क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीडिया से जो शिकायत हैं ये जायज हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ जिक्र करेंगे ईसीसी के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, ये क्लासा साहब हमारे साथ शेयर करेंगे कि उस इजलास में कौम के वसीतर मफाद में आखिर क्या फैसले किए गए हैं। इसके साथ ही हम कुछ तफसीलात आपको बताएंगे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के गैर मुल्की दौरों की, जो 2013 से अब तक 15 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं और वज़ीर आज़म साहब जो इस दौड़ में 20 दौरों के साथ सबसे पहले नंबर पर है। लगता यह है कि अयाज सादिक इस दौड़ में अगर जीतना नहीं चाहते, लेकिन आखिर वज़ीर आज़म की क्या वो बराबरी करना चाहते हैं? आखिर करोड़ों रुपए के खर्च से किए जाने वाले इन दौरों का मकसद क्या है, इतने जरूरी क्यों है और इन दौरों से क्या कुछ अवाम का मफाद जुड़ा है? इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कराची में अमन अमान के हवाले से जो इजलास हुआ, आर्मी चीफ पहुंचे, वज़ीर आज़म साहब पहुंचे, उस पर बात करते हैं। क्लासा साहब, कराची में सबसे बड़ी शिकायत ये रही है कि वहां पर एक सिपाही भी जो है वो सियासी सिफारिश के बगैर भर्ती नहीं हो सकता। क्या वजह है कि हमारे सियासतदान गैर सियासी तौर पर हमारी पुलिस को नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका शाहजा जो आपने पूछा है, और ये सिर्फ सिंध की कहानी नहीं है, ये पूरे मुल्क का यही है कि पाकिस्तानी सियासतदान को चस्का लग गया है कि उसने बार बार हम कह चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को ये नाकाम करने में इन 3 लोगों का बड़ा हाथ है। आपकी डीएमजी का, जिनको हम जकूटा जीन कहते हैं, सही, आपके सियासतदानों का और पुलिस का, इन तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि हम इस मुल्क में जो पावर है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव हमने डिवॉल्व नहीं होने देनी, हमने नीचे तक नहीं जाने देनी, हमने आम आदमी को यह राइट नहीं देना कि वो अपने ऊपर खुद गवर्न करे, अपने जो भी फैसले खुद करे। सो एक अलायंस बना हुआ है इन सियासतदानों का, इन तीनों का। वैसे तो अलायंस अगर बिगर पिक्चर हम देखना चाहेंगे, कुछ और भी फोर्सेज और कुछ और भी इदारे शामिल हैं जो इस आप कह सकते अनहोली अलायंस में शामिल हैं, लेकिन सिंध की हद तक या पंजाब की हद तक ये बड़े आपके वो हैं। इवन केपीके में हमने देखा वहां पे कुछ पुलिस को वो ये दावा करते हैं कि हमने डिपोलिटिसाइज किया है। सो ये सूट ही नहीं करती पाकिस्तानी सियासतदान को कि पुलिस इंडिपेंडेंटली यहां पे ऑपरेट करे, वो नहीं करने देंगे। उसकी रीजन क्या है? सिंध में ज्यादा है, अच्छा पंजाब में भी उससे ज्यादा है। अगर आप इनका कंपैरिजन करेंगे, थाने खरीद लिए जाते हैं, वो थाने खरीद लिए जाते हैं, और प्लस जो काम करते हैं कि इसी के जरिए आपने अपने जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको छितर मरवाने होते हैं, दबा के रखना है, आपने दबा के रखना है, उन पे आपने पर्चे करवाने हैं, आपने उनको जलील करना है। मेरे जैसे लोगों को उठवा लो, फलां को उठवा लो, फिर वो कल को सरदार के पास जाएंगे, नवाब के पास जाएंगे, जगीरदार के पास जाएंगे। ये मसूद फिर एसएचओ को एक फोन कॉल करते हैं, एक फोन कॉल। इंडिपेंडेंट एक यहाँ पे कॉप आया था कराची में, मैं और मेरी ख्वाहिश है कि ये कमेटी बनाई गई है जो ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी, एपिक्स कमेटी, ये एपिक्स कमेटी बनी। एक इनसे इंडिपेंडेंट पुलिस कॉप इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हाँ, जिसका नाम था शाहिद आजाद, जो ट्रू एक कॉप होना चाहिए। बल्कि हमेशा जब आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्टार्ट, मुझे याद है, जिसमें उन्होंने एमक्यूएम पे और दूसरी पार्टी से बरह रास्त टेक ऑन किया था, तो मुझे मूवी है आमिर साहब, ये मेरी तरफ फिल्मों के ये भी बड़े शौकीन, इन्हें याद है कि केविन कॉस्टनर की एक फिल्म है अनटचेबल, जिसमें कपून के खिलाफ एक पूरे का पूरा पुलिस के लोग जो हैं वो आके एफर्ट्स करते हैं। वो आपको गट्स नजर आते थे शाहिद आजाद में। इन शहर के बच्चों ने, उसमें जरदारी साहब ये शामिल है, मैं आपको हार्सिस मौत बता रहा हूं, इन्होंने शाहिद आजाद को वहां काम नहीं करने दिया। रीजन क्या थी? ये भत्ते लेते हैं, ये वहां पे अपने हफ्ते लेते हैं, ये माल पानी लेते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, और शाहिद आजाद ने आके बिल्कुल जीरो वो टॉलरेंस पे चला गया, जी मैं आपको नहीं मानूंगा। और बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग चीज जो थी, जो शाहिद आजाद को सपोर्ट मिली, वो जो डीजी रेंजर्स थे वहां पे, जनरल रिजवान थे, जो इस वक्त डीजी आईएसआई हैं, ये उनकी। सो ये जो आप कह रहे हैं कि तो इस सारी सूरत हाल में जो फौज का बढ़ता हुआ किरदार है आमिर मतीन साहब, क्या ये हमारी सिविल हुकूमत की फिर टोटली नाकामी हुई?
میرے خیال یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ سول اتھارٹی ایروڈ ہو رہی ہے سندھ میں خاص طور پہ، اور سندھ کے اندر بھی، کراچی میں خاص طور پہ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ بہت ہی ایڈمنسٹریٹو بحران ہے وہاں پہ، اور واقعی وہاں پہ جو ٹرانسفرنٹ پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ سیاسی بنیادی پہ ہوتی ہیں۔ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہر ایک نے اپنے ایس ایچ او اپنے ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے لسٹنگ بنائی ہوتی ہے کس علاقے میں ہمارا ایس ایچ او ہے، کس علاقے میں ہمارا ایس ایچ او نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال آ گئی ہے۔ صورتحال کی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ سول حکومت جو ہے وہ بھی مان گئی ہے، ہاتھ پھینک گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ہی فیصلہ کریں۔ اور یہ جس طرح کلاسر صاحب نے کہا کہ یہ کہانی سارے پاکستان کی ہے کہ وہاں ہر جگہ پہ ورچولی یہ کہنے کو سول حکومت ہے، مگر ایک سیمی مارشل لا لگ گیا ہوا ہے، اور ایون پنجاب میں بھی زیادہ نہیں، پنجاب میں بھی میں آپ بتاؤں کہ کور کمانڈرز ورچولی یہ جو ہم ایکشن پلان جو بنا ہوا ہے ان کی میٹنگز کو وہ پریزائڈ کر رہے ہیں اور وہی کروا رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب دہشت گردی کی آپ لڑائی کرتے ہیں تو آپ یہ جو آرڈنری آپ کے سول سٹرکچرز ہیں، جو ڈی سی او یا پولیس والے ہیں، ان کی جو نالائکی ہوتی ہے اس پہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے آرڈنری کرائم بڑھ جاتا ہے۔ میں بلوچستان کی کہ بلوچستان کے جب حالات خراب ہوئے ہوئے تھے تو ایف سی لائی گئی تھی، مگر لارجلی کیا ہو رہا تھا اس میں جو یہ عوام رائے تاوان اور چوری ڈاکے جو ہو رہے تھے وہ لارجلی نیچے پولیس اور اس کی وجہ سے ہو رہی تھی، مگر اوورال اور فگر پنے ایسے ماحول میں دہشت گردی کو جو ہے وہ پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ اور فائنلی جب ایڈمنسٹریٹو ڈاکٹر مالک کے آنے کے بعد سے ایڈمنسٹریٹو بہتری ہوئی تو فوج کو پھر جو ہے نا ایف سی کو پیچھے کیا گیا کیونکہ وہ ویکیوم فل کیا گیا۔ یہی صورتحال پنجاب کی بھی ہے، ہم نظر نہ ہٹائیں، وہاں پہ بھی فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود اتنے سینٹرلائزڈ انہوں نے پاور رکھی ہوئی ہے کہ وہ ڈی سی او اور جو وہاں پہ پولیس کا ڈی پی او جو ہوتا ہے وہ خود تعینات کرتے ہیں اور پھر خود اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ نیچے اپنے فیصلے خود کر سکے، ہر چیز چیف منسٹر کے آفس کے تھرو راؤٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ تھانہ کچہری کا کلچر ہوتا ہے کہ آپ کے بندے چھٹ جاتے ہیں، مخالفوں کے آپ پینٹی لگاتے ہیں، اس سے کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اور کوئی بھی آپ پچھلے 3 سال کے آپ دیکھ لیں، اگر 1.5 2 سال 5 سال 8 سال کے بھی بلکہ فگرز دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا ڈی پی او ڈی سی او نہیں ہے جو 1.5 سال سے زیادہ رہا ہو، ایوریج شاید 7-8 مہینے رہے گی۔ جب کسی افسر کو یہ پتہ نہ ہو، ٹینیور کی گارنٹی نہ ہو کہ وہ 3 سال رہے گا، تو وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ جناب فون کدھر آنا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے، ٹکر پالیٹکس ہو رہی ہے، وہ ٹیلی ویژنوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی آ گیا کہ جی فلانی جگہ یہ ہوئی اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ وہ سارا نظام جو ہے نا اس کی وجہ سے سول اتھارٹی ایروڈ ہو رہی ہے، اس ویکیوم کو فوجی فل کر رہے ہیں، اس ویکیوم کو باقی لوگ فل کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے۔ اس کو منی مارشل لاء کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ساتھ کرائم کی جنگ کا نیکسس بن گیا ہوا ہے۔ کرائم اور پولیس جو ہے وہ ہماری پہلی لائن آف ڈیفنس ہے، آپ پہلے نیچے سے ٹھیک کریں، اور اس کی جڑ جو ہے وہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی، وہ لوکل باڈیز ہے، لوکل باڈیز ہوگی، علاقے کے لوگ جب انوالو ہوں گے تو ان کو پتا ہے ایس ایچ او ہل نہیں سکتا، وہ ایس ایچ او کو چیف منسٹر ہاؤس سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، آپ ناظم ڈیل کرے گا کیونکہ اس نے ووٹ۔ آگے بڑھتے ہیں کلاسز صاحب، ایک چھوٹا سا اس پہ اگر مجھے اجازت دیں شاہ جی کامنٹ کرنے کی۔ ایک پچھلے دنوں خبر رہی تھی، اب دیکھیں کہ سندھ کو لوٹا کتنا کیا ہے، وہ سندھ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، اب اس کا دیکھیں۔ خبر رہی تھی ایک وزیر صاحب تھے، ابھی بھی ہیں سندھ میں، ان کے بیسمنٹ میں آگ لگ گئی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے 1 ارب روپے کے کیش، یہ بڑے انتہائی اتھنٹک سٹوری چھپی ہے کہ 1 ارب کا کیش میرا جل گیا ہے میری بیسمنٹ میں جو کیش پڑا ہوا تھا۔ تو اس پہ بڑا ایک لطیفہ بن گیا کہ مصروف نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرا 1 ارب روپیہ جل گیا ہے، جتنے ارب بچ گئے ہیں وہ نہیں بتا رہے کہ وہ کتنے بچ گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگوں نے جو پیسے اکٹھے کہ این ایف سی کا 500 بلین روپیہ جاتا ہے، یہاں سے 500 ارب روپیہ سندھ کو ملتا ہے، 900 روپیہ آپ کو پنجاب کو ملتا ہے۔ کہیں نظر نہیں آتا، آپ کو کہاں نظر آتا؟ سندھ کی حالت دیکھیں، بیچارے کچے کے گھروں میں رہتے ہیں، مڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، تنکے میں۔ آپ سندھ میں چلے جائیں تو 16ویں صدی کا ہندوستان آج کے آپ کے رولر سندھ کے ایریوں سے میرا خیال ہے بہت بہتر تھا، لا اینڈ آرڈر وائز بھی بہت بہتر تھا، انفراسٹرکچر وائز بھی بہت یہ بہتر تھا۔ جو حالت میں 2-3 دفعہ سندھ کیا ہوں، اب یقین کریں ہم سمجھتے تھے کہ ساؤتھ میں سرائکی علاقوں میں زیادہ پسماندگی ہے، یا کوہوٹا میں یا پوٹھوہار کے کچھ علاقوں میں کیا مجھے فیل ہوا ہے کہ پوٹھوہار بہت سارا پیچھے رہے گا، اس کے علاقے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آپ کو لاہور پہ این ایف سی کا حصہ لگتا ہے۔ اچھا لاہور کے سن لیں، آج آپ نے دیکھا ہے جو اس کے فوٹیج چل رہے جو پیرس میں آج وہاں پہ یہ کشتیاں چل رہی تھیں، بتائیں یہ پیسہ 4000 ارب ملا ہے، 4000 ارب پنجاب کو ملا ہے پچھلے 8 سالوں میں۔ یہ ہمیں سڑکوں کی صورت میں، پلوں کی صورت میں نظر آتا ہے، فلائی اوور بنتے ہیں، انڈر پاسز بنتے ہیں لاہور میں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو خیر وہاں پہ آپ خود لاہور کے رہنے والے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 4000 بلین روپیز آپ کو این ایف سی کا پنجاب نے لیا ہے، اور اس دوران میں 2500 آپ کا جو ہے 2500 جو ہے وہ ان کو ملا ہے، یہ 2500 سندھ کو ملا ہے ارب۔
یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ یہ پیسہ یہ بیسمنٹ میں کیش رکھے جا رہے ہیں، یہ کون سا پوسٹیں پہ کھا رہے ہیں. کراچی شہر کو تباہ کر دیا. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شہد حیات آیا تھا، پورے کی پوری پولیٹیکل فورسز اس کے پیچھے پڑ گئیں، اور ڈی جی رینجرز جنہ رضوان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کا ٹرانسفر نہیں. یہ صحیح ہمارے ان کی طاقت دیکھیں، ہمارے پولیٹیشین کا کلاؤڈ دیکھیں، کرمنل لوگوں کے ساتھ ان کی الائنمنٹ دیکھیں کہ ایک پولیس افیسر جو کراچی شہر کو وہ آپ امن دینے آیا ہے. سو آج جو ہوا ہے، میں اس پہ لاسٹ ایک اپنا کامنٹ کروں. میرا خیال ہے اس زرداری حکومت پہ جو ہمارے ڈاکٹر زرداری ہیں ان پہ بہت بڑا ایک بدترین نو کانفیڈنس ہوا ہے. آج ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اپنا سندھ نہیں چلا سکتے، یہ کراچی نہیں چلا سکتے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ 4 بندے پراپر اپنے صحیح جگہوں پہ لگا سکیں. پاور ان کے لے لی میڈیا سے، اور شکایتیں کرتے ہیں میڈیا سے. گلزار عامر صاحب سے پوچھنا وہ سوال. بڑی شکایتیں آپ سے بھی ہیں، کلاس صاحب آپ سے بھی ہیں. کیا واقعی آپ سب لوگ میڈیا جو ہے وہ ریٹنگ میں لگا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے بزنس کنسرن زیادہ عزیز ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، میاں نواز شریف نے کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے نا، کچھ حد تک اس میں سچائی ہے مگر زیادہ سچائی نہیں ہے. کچھ حد تک یہ خاص طور پہ دھرنے کی اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا ڈیوائیڈ تھا. اس کے اندر جو ہمارے میڈیا کے مالکان نے، میں میڈیا ہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں جب ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، ایک ورکر میڈیا ہے، ایک مالکان ہے. مالکان کے مفاد ہیں اور وہ کھل کے وہاں پہ انہوں نے جو لوگ صحافیوں کو کہتے ہیں، صحافیہ نہیں، انہوں نے آگے ان کے اب کچھ کہہ لیں کہ ان کے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا. تو اس میں سیریسلی بہت گندے طریقے سے ساری اس کی کوریج ہوئی اور کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کے لوگ ہیں یا ان کے لوگ ہیں. جنرلی تھوڑی ایکسیپشن چھوڑ کے وہاں کی حد تک جو میاں صاحب جو ہے نا ناراض ہیں، مگر اس میں میاں صاحب بھی انوالو تھے، اس میں پی ایم ایل این بھی اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی اس کی طرح ہیں. مگر جنرلی یہ کہنا اور خاص طور پہ مشرف کے دور میں کہنا تو میرا خیال بہت زیادہ زیادتی ہے کہ مشرف کے دور میں میاں صاحب اور نواز شریف صاحب یہ تو سعودی عربیہ چلے گئے تھے. یہاں پہ جو لڑائی لڑی وہ میڈیا نے ہی لڑی، اور وہ ان کو نظر، اور کئی لوگ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مشرف کا بڑا احسان تھا کہ اس نے الیکٹرانک میڈیا انٹروڈیوس کیا. کم از کم بھائی صاحب اس وقت اس کی مجبوری تھی. دنیا ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو روک نہیں سکتا. اور لوگ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ شروع میں جو ٹیلی ویژن چینل نکلے تھے وہ لندن اور دبئی سے نکلتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف ریونیو نہیں آ رہا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں رہا، اس لیے ان کو لائسنسز دیے گئے تھے اور یہاں آئے تھے. اس کے باوجود اچھا نہیں لگتا. کچھ لوگوں کے نام میرا خیال یہ کلاسر صاحب بہتر بتا سکیں گے جنہوں نے لڑائی لڑی. وہ بڑا سلیکٹیو نظام تھا، وہ بڑا سلیکٹیو اور سٹل نظام تھا جس کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، اور ہم نے اس کی بھگتی بھی اور بڑی لڑائی کی. ڈیل کر کے خود تو باہر چلے گئے تھے، تو میڈیا سے شکایتیں کیسی؟ میں شاید اس پہ آتا 2-4 ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں. میں بڑے ضروری ہیں اس پراپر پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے لیے کہ جو میڈیا پہ چارج شیٹ ہوا ہے کہ اس نے جناب مشرف دور میں لڑائی نہیں لڑی، میڈیا کیسے لڑتا؟ ہمیں بھی تو کچھ رول ماڈل چاہیے تھا نا، کچھ ہیروز کی ہمیں بھی تو ضرورت تھی نا، جو ہمیں لگتا کہ وہ نیلسن منڈیلا کی طرح جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا بینظیر بھٹو چلی گئی تھی مارچ میرا خیال فروری 99 میں، وہ اس ملک سے چلی گئی، وہ واپس نہیں ہے. پھر جب واپس نہیں، وہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے ملک میں. اور نکلنے کی وجہ نواز شریف تھے، جو سیف الرحمان کو انہوں نے ان کی وچ ہنٹنگ پہ لگایا تھا، جو انہوں نے کروڑوں روپے وہاں پہ آپ کیسے انٹیلیجنس بیورو کے سیکرٹ فنڈ دیا کہ 30 کروڑ روپیہ یہ اس کو سیف الرحمان کو دیا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو زرداری کے خلاف سوئس کیس میں سے آپ ایویڈنس نکالیں. 30 کروڑ روپے آپ نے لگائے، پیسے لگائے، بینظیر بھٹو ملک سے نکل گئی، وہ چلی گئی. ذریعے میڈیا پر مقدمے بھی کروائے سیف الرحمان. آپ نے بڑا اچھا مجھے یاد دلایا. وہ یہ تھا کہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں ایک میڈیا گروپ جو ہے جس میں ہم سب نے کام کیا ہوا ہے، میں جنگ گروپ کی بات کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے اس میں بغاوت کا پرچہ کس نے درج کروایا تھا. آج ملیہ لودھی صاحبہ جو ہماری دوست ہیں، ہماری ایڈیٹر ہیں، بڑی ہمارے لیے محترم ہیں، وہ جو تھیں وہ اس کی ایڈیٹر تھیں. تو ملیہ لودھی پہ مقدمے درج ہوئے بغاوت پہ. آج وہ آپ کے نیو یارک کے ان کو لگائے. نواز شریف صاحب نے لگایا، جن پہ بغاوت کے مقدمے درج کروائے تھے آج ان کو نیو یارک میں انہوں نے سفیر بھی لگایا ہے، پرماننٹ لگایا وہاں پہ، انہوں نے کروائے. ایف آئی اے کا کوئی کام نہیں رہ گیا. مریانہ بابر پہ پرچے ہوئے، یہ اس پہ شکیل شیخ صاحب پہ پرچے ہوئے، ہمارے دوست شکیل انجم صاحب نے بعد میں ان پہ ہوئے. ایک لمبی لسٹ کہ ایف آئی اے آتی تھی وہ باہر کھڑی رہتی تھی. اور جنگ گروپ کا اخبار جو ہے یہ وہاں پہ اوصاف میں چھپتا تھا. اوصاف کے مالک کو داد دینی چاہیے، وہ عباسی صاحب جو ہیں کہ ان کے ہاں وہ آ کے چھپتا تھا. اپنا ان کا وہ بند ہو چکا تھا پرنٹنگ پریس کہ ایف آئی اے کے وہ جو آپ کے وہ جو ہیں زکوٹے جن تھے ان کا کام رہ گیا تھا کہ آپ نے اخبار نہیں نکلنے دینا. ذرا سنتے ہیں، یہ سب میاں صاحب کے دور میں ہوا جناب علی، یہ میاں صاحب کا دور ہے جو ہمیں ٹانٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ بالکل لیٹ گئے تھے جناب مشرف کے ساتھ کوآپریٹ. آپ نے میڈیا کو اس قابل چھوڑا تھا.
आगे चलते हैं, जरा कहानियां सुनते हैं। ये नजम सेठी साहब को उनके घर से किसने उठवाया, किस दौर में उठाया गया था? ये हमने उठवाया था। आमिर मतीन साहब किस वजह से बेरोजगार हुए? जैसे बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। आमिर मतीन साहब अपनी स्टोरी खुद नहीं सुनाएंगे, आप सुना दें। मैं सुनाता हूँ। शहीन साहब ईमन जो छोड़ के गए थे और जिन हालात में उनको छोड़ने पे मजबूर किया था 2001 में, वो शहीन साहब से किसी वक्त स्टोरी सुने। शहीन साहब ने वहां पे सऊदी मुशर्रफ दौर का वाकया है, ये उसके बाद मुशर्रफ दौर पे आ रहा है कि हमने कैसे स्ट्रगल की है। वो जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो जरा सुनते हैं कि शहीन साहब को बकायदा वहां पे अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा था, किसी दिन पूछ लीजिएगा कि आपको जनरल मुशर्रफ साहब मरवाना चाहते हैं वहां पे, और उनके घर में वो अलात लगा के गए थे कि अगर आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखें अलार्म बजाएं, और बकायदा स्क्वाड का था जो उनकी प्रोटेक्शन पे रखा गया कि जनरल साहब, उनकी एक वेबसाइट थी साउथ एशिया ट्रिब्यून कि जिस पे वो बैठ के स्टोरीज करते थे मुशर्रफ के खिलाफ। जब नवाज शरीफ साहब जद्दा में बैठे थे और बड़े मजे कर रहे थे वहां पे, वो लड़ रहे थे जिनकी जानों को खतरा। आमिर मतीन साहब को सुन लें, अपने मुंह में मियां मिट्ठू ये नहीं बनेंगे, मुझे थोड़ा सा मारने दें। ये इन्होंने एक स्टोरी फाइल की थी, ये उस वक्त ये वाशिंगटन में थे, इन्हें याद होगा। जनाब मुशर्रफ साहब पहली विजिट पे वहां पे ये तशरीफ लेके गए। इन्होंने स्टोरी की जो न्यूज में छपी थी, उस वक्त न्यूज के वाशिंगटन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे इनकी बकायदा जो आया था डेलीगेशन जनरल मुशर्रफ के साथ, उन्होंने सबको रोक के तलाशियां भी ली हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जूते उतरवा के, उनको बेल्टें उतरवा के पास कराए गए मेटल आपके डिटेक्टर से, और जिसका नाम लिया था जिस पे ये अजाब आए थे और शहीन साहब भी है, वो ये था कि जनरल उस वक्त राशिद कुरैशी साहब थे, आपके डीजी, आपके ISPR थे। उनके बारे में इन्होंने जरा थोड़ी गुस्ताखी कर दी कि उनके भी जूते उतरे हैं, तो इन्हें बेरोजगार होना पड़ गया था। ये 2-3 साल आमिर मतीन साहब जॉबलेस थे। ये कहना बड़ा आसान है कि सहाफी जॉबलेस हो गए। ये भी बता दें, सहाफियों में आला सरकारी ओहदे बांटने की रिवायत ये भी तो ये किसने रखी थी? ये बिल्कुल सहाफत में हमारे कुछ लोग, मैंने कहा ना, सहाफियों के नाम पे जो लोग सहाफियों को गाली देते हैं वो सहाफी नहीं, वो परवरदा लोग हैं, मालकान के। शर्मनाक वाकया ये है कि ये CPNE की जिस तकरीब में किया, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि 99% उनमें वो एडिटर्स नहीं है, वो मालकान हैं, और ये सारा गंद मालकान का डाला हुआ है। और वहां पे वो जिस तरीके से चापलूसी हो रही थी, तकरीरें हो रही थी, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। और एक 5 करोड़ रुपए के लिए भीख मांग रहे हैं और अपने ऑफिस के लिए कर रहे हैं। यही हाल CPNE का है, यही हाल APNS का है, यही हाल ये PBA जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उसका भी है। ये तमाम मालकान की याद रहे, याद रहे, बिल्कुल नहीं करते, मगर याद रहे कि ये तमाम मालकान की तंजीमें हैं। और ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनका एक खास वतीरा है, इनके इर्द गिर्द लोग भी जो हैं वो ये कहते हैं मालकान के साथ बना के रखें तो आपका मामला ठीक है। ऑर्डिनरी वर्कर साफी के साथ ये तफरीक नहीं करते हैं, और जब मालकान दूसरी तरफ से ज्यादा पैसे ले लेते हैं और धरने के दौरान जो हुआ फिर इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस मीटिंग के साफियों को जो गाली देते हैं वो मालकान को देनी चाहिए कि वहां पे प्रेशर ये आना चाहिए कि प्रोफेशनल एडिटर्स रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे में जहां हम काम कर रहे हैं कि यहां पे प्रोफेशनल एडिटर हों, और मैं समझता हूं जिस जिस अदारे में प्रोफेशनल एडिटर्स हैं वहां शिकायत नहीं आती है। जो शिकायत लोग साफी जनरली बुलअमूम जनरलाइज कर देते हैं सहाफत, वहां नहीं भाई साहब। वहां पे जो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप जब लोगों को मीडिया के मुतालिक तनकीद करते हैं वो शिकायत मालकान की होती है या उनके परवरदा वो दंदान साहब, वो टायर बेचने वाले, वो पता नहीं कहां से आगे जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो जाहिर है मालकान उनको 10-10 लाख रुपया देते हैं, उनसे जो मर्जी करवाएं और वो करते हैं, फिर वो खुद अपने पैसे भी पकड़ते हैं। तो वो शिकायतें मीडिया से नहीं है, वो उस सिस्टम से जो इंट्रोड्यूस हो गया है। अगर प्रोफेशनल सिस्टम हमारे जर्नलिज्म के अंदर वापस आ जाए, जो कि माजी में होता था, तो ये शिकायत रफू हो जाएंगी। क्लासा साहब, आप भी मियां साहब के साथ लंदन से सफर करके आए थे, एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, कौन खड़ा था, वो क्या कहानी थी, तब कोई नजर नहीं आया मुशर्रफ के खिलाफ? मुझे शाजिया बड़ा आपका ये सवाल, इससे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ठीक है। मैं गया वहां पे सऊदी अरब गया था 2005 जनवरी में हज करने के लिए। मैंने सिफारशी फोन करवाए ख्वाजा आसिफ साहब से और चौधरी निसार अली खान साहब, उन दोनों की बड़ी मेहरबानी के उन दोनों ने, उनको मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं, तो मैं एक सहाफी हूं तो मेरी कोशिश होगी जरा मिल लिया जाए। मियां साहब उन दिनों जद्दा में थे। 4 दिन लगे थे ख्वाजा आसिफ को और चौधरी निसार अली खान साहब को उनको मनाने में कि रऊफ से जरा पाकिस्तान के हालात के बारे में गुफ्तगू कर मिल लिया जाए। मियां साहब ने रिफ्यूज कर दिया था कि मेरे ऊपर पाबंदी लगी हुई है, मैंने अगर थोड़ी सी भी बात की तो सऊदी हुकूमत जो है मुझे कुछ सैंड बॉक्स में डाल देगी, मैं बात नहीं कर सकता। ये मैं विटनेस हूं। चौधरी निसार अली खान साहब का शुक्रिया। मैं अभी
ऑन एयर कह रहा हूं कि उन्होंने मियां साहब को 2 दिन लगा के उन्होंने राजी किया कि मियां साहब रऊफ को इंटरव्यू दे दें, ये पाकिस्तान में इतने बुरे लोग भी नहीं है साहब, कोई 2-4 बचे हुए हैं तो कोशिश कर इंटरव्यू दें। जो उन्होंने गारंटी मुझसे ली, उन्होंने कहा, मियां साहब ने कहा 2 दिन हमारे मुज़ाकरात चलते रहे, पाकिस्तान इंडिया के मुज़ाकरात चल रहे थे कि मियां साहब का इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा हाँ जी, फिर एक शर्त पे दूंगा मैं। शर्त यह थी कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या हुआ था 12 अक्टूबर को, बाद में, पहले, लेकिन आप अपनी तरफ से लिखेंगे, ये कहीं नहीं लिखेंगे मैंने आपको बताया। ये बहादुरी की दास्तानें सुना रहा हूं जो हमें टांट कर रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं कि जनाब कि आपने रेजिस्टेंस नहीं की। मुझे याद है अंसार अब्बासी साहब थे, उनका नाम लेने में मुझे नहीं है, मैं था, न्यूज में थे, ये थे शाहीन सबाई साहब थे, शकील अंजुम साहब थे, इकराम होती साहब थे, इवन शकील शेख साहब थे हमारे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया बड़े बुरे तरीके से। जो न्यूज के चीफ रिपोर्टर थे उनको, उन्हें तो पता ही नहीं था यहाँ पे क्या कोई। हमारे पीछे घर से शुरू होती थी इंटेलिजेंस एजेंसी। जब मैं घर से उठता था, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का वहां मोटरसाइकिल स्टार्ट करके डस करके हमारे पीछे फिरता था। हमारी फैमिली ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट किया गया। हमें उस वक्त थ्रेट्स आती थी, मियां साहब को तो नहीं आती थी। मियां साहब का गिला उस वक्त बनता था पाकिस्तानी मीडिया से, इसने रेजिस्टेंस नहीं किया। अगर मियां साहब खुद जेल में बैठते। इस सहाफियों के फोन टैप करना भी तो मियां साहब के दौर में शुरू हुआ। ये खैर इनसे बाला तर होता रहता था, ये चीजें अभी भी टैप हो रहे हैं। हर दौर में हुआ है ये टैप करना फोन का। वो दहशतगर्दों को नहीं पकड़ेंगे, मगर ये जरूर बताएंगे कौन सा शाम को किससे मिल रहा है, चाय पे क्या बात की। अच्छा, दूसरा मैं आपको पैसों की बात की, उन्होंने मालकान की। एक नजरिया पाकिस्तान एक ट्रस्ट है वहां पे लाहौर में, आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स उठा के देखें, बजट में नहीं डालते नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के बजट में। हर साल उस नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट को 10-10 करोड़ रुपया मिलता है। क्यों? कि वो एक मीडिया ग्रुप से वो अटैच है, वो 10 करोड़ रुपया देते हैं। एपीएनएस जरा देखते ही, और ये गरीब लोग हैं एपीएनएस मालकों को, जिन्होंने हमें हायर किया हुआ है, जिनके हम मुलाजिम हैं दूसरे लफ्जों में, जो हमें आप कह सकते हैं सैलरी दे, तनख्वाहें देते, वो इतने गरीब हैं कि जब गिलानी बना, वैसे गिलानी बड़ा करप्ट था, वो होगा, उसने बड़े गलत काम भी किए हैं, लेकिन गिलानी से इसी एपीएनएस ने जाके 5 करोड़ रुपया लिया कि हमने दफ्तर बनवाना है। जो बात हम कह रहे हैं, बदनाम हम होते हैं साफ ही, यहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। कराची में दफ्तर बन रहा है हाईटेक। फिर एक और बहुत बड़े इंग्लिश मीडिया हाउस के मालिक हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपया अपनी एनजीओ के लिए सदर जरदारी से पैसे लिए। जरा सुनते हैं कहानियां। सो ये जो बात कह रहे हैं कि मालकान जो हैं, जिन्होंने अरबों करोड़ों की जदादें बना ली हैं, नए नए टेलीविजन चैनल खोल ली हैं, चीजें खोल ली हैं, लेकिन जब डाके मारने का टाइम आता है, दफ्तर भी अपनी वो इससे नहीं बनाते। वो कहते हैं हुकूमत है। हुकूमत कहां से देती है? ये लोगों का टैक्स है, ये लोगों का पैसा है। लेकिन यही मियां साहब, आमिर मतीन साहब जब ओपोजिशन में थे, जरदारी साहब पर बड़ी तनकीद होती रही, उनकी गवर्नमेंट पर बड़ी तनकीद होती रही, गिलानी साहब पर होती रही, राजा साहब, तब ये लोग नहीं बोले। यही मियां साहब थे, काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यही मीडिया था जिन्होंने कवरेज दी थी। ये सबका ही वतीरा रहा है शादिया कि ये तमाम लोग जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको मीडिया बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। पीपल आर दी डार्लिंग्स ऑफ एवरी अपोजिशन। मियां साहब भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। जो ही हुकूमत आ गई है, फॉर एग्जांपल अभी मैं नहीं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल में मियां साहब ने किसी अपने स्वाय चंद चमचों के किसी को इंटरव्यू दिया हो। ये होता ही नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है 1.5 साल तक हुकूमत में रहे कि जी मैंने जी इंटरव्यू नहीं देना। भाई साहब, आपका उनका ना वो पार्लियामेंट में आते हैं, ना वो इस तरह की सीपीएनई चमचों वाली इस तरह की गैदरिंग में चले जाते हैं, चापलूसी वाली तकरीरें सुन लेते हैं, मगर उन लोगों को नहीं मिलेंगे जो उनसे खुल के सख्त सवाल कर सकेंगे, जो इस तरह के सख्त सवाल करते हैं, सख्त बातें करते हैं। इंटरव्यू नहीं दिया आपको, क्लासेस आपने कोशिश की थी। मैंने ये अब बात दूसरी साइड चली जाएगी, किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने किसी ऐसे बंदे को जिनसे उनको शक हो कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कर सकता है, वो इंटरव्यू देते ही नहीं है। उनका ना पार्लियामेंट से राब्ता रहता है डायरेक्टली, इसलिए उनको दे आर सराउंडेड बाय पीपल जो उनको बताते हैं कि जो आपके खिलाफ बोलते हैं या लिखते हैं ये आप ये किसी के पेरोल पे हैं। तो वो ये फिर माइंडसेट बन जाता है। इसलिए आपके पास होता यही है, हुक्मरानों का इशू ये हो जाता है कि वो आइसोलेट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और एक साजिश के तहत जो कुछ भी हो रहा है हमारे खिलाफ है। तो ये एक असद जरदारी साहब का भी यही वतीरा था कि उनको भी जो है अपोजिशन में जो है ना हमेशा याद आता था, उससे पहले भी है। ये तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का यही मसला है कि हुकूमत में होते हैं तो इनका मीडिया की तरफ रवैया और होता है, अपोजिशन में और होता है। दिलजोई की जाए तो क्या वाकई मीडिया का किरदार जो है फिर वो मियां साहब को मिसाली लगने लगेगा? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद क्लासेस। आप सहाफियों से जुड़ा एक और सवाल मुझे करना है। 2 सहाफी अच्छे, तनकीद करने वाले सहाफी बुरे, ये सहाफियों में आला जो ओहदे बांटने की रवायत थी, ये भी तो मियां साहब ने शुरू की थी। बिल्कुल इन्होंने शुरू की थी और बाद में पाकिस्तान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें से टिप्स लिए थे। इनका गवर्नेंस का स्टाइल क्या है? मैं सबकी बात करूं, मियां साहब ने काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी सहाफियों को जेबों में डाला है, उनको भी बड़े होते दिए। नवाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े जिनको लिफाफा सहाफी कहा जाता है। अब मैसेजेस क्या है? मैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग थे। मैसेजेस ये थे कि जो सहाफी मेरे हक में तबला मारेगा,
وہ संगत पे मेरा साथ देगा, म्यूजिक पे जो हम कहते हैं उसको जस्टिफाई करेगा, उसको हम या सेनेटर भी बना सकते हैं, उसको एमएनए का टिकट भी मिल सकता है, वो वजीर भी बन सकता है। ये सिर्फ सहाफियों के लिए, अच्छा ये मेरे लिए इंसेंटिव थे, आमिर के लिए इंसेंटिव थे, बाकी साहब के लिए थे कि ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आप हैं, लोगों की अपनी चॉइस थी, अपनी चॉइस है कि आपने लेने हैं, सफारत भी हाजिर है आपके लिए, यहाँ पे ये वजारत भी आपके लिए हाजिर है, यहाँ एमडी न पीटीवी के बहुत सारे जो होते हैं वो भी आपके लिए हाजिर हैं, बला बला लंबी कहानी है, आपके लिए ऑप्शन थे। इन्होंने जजेस के साथ ये किया, जब इन्होंने जस्टिस रफीक तारड़ को, रफीक तारड़ से याद आया कि आमिर मीर साहब हैं, आमिर मीर की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उसमें जो एक चंद अच्छे साहब जिन्होंने भुगता है जनरल मुशर्रफ दौर में, आमिर मीर इज वन ऑफ देम, वेरी बोल्ड एंड डिफेंस उस बंदे ने की है। उन दिनों में मुझे याद है कि आमिर मीर जो है लाहौर से एक वीकली उन्होंने इंग्लिश का निकाला था, द इंडिपेंडेंट, उन्होंने उस पे इतनी मिन्नत तरलें की थी जस्टिस रफीक तारड़ साहब की, जो सदर पाकिस्तान थे, अपने आप उस वक्त भी समझते थे कि आप एक इंटरव्यू दें कि आपको कैसे कैसे जनरल मुशर्रफ ने मजबूर किया रिजाइन देने पे। आप किसी दिन आमिर मीर को लाए लाइन पे कि आपको तारड़ साहब को राजी करने के लिए कितने बड़े जिरगे उनके पास लेके जाने पड़ गए थे, कितनी गारंटीज जो आज ताने देते हैं कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मीडिया नहीं बोला, मीडिया तो आपके पास आ रहा था ये। और आमिर मीर ने बड़ा भुगता है कहना हमसे, नंबर एक। अब दूसरी बात यह है कि आपने जजेस को ये इंसेंटिव दिया कि जो जज हमारे साथ होगा वो इस मुल्क का सदर भी बन सकता है, जहन में रखें। जो वकील हमारे लिए तबले मारेगा हम उसको ये ओहदे भी बांटेंगे। आपने यहाँ पे आपके सकूटर जिन्हों को इंसेंटिव दिए, सब ने दिए, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट ओनली, इन्होंने भी किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, फिर दौड़ ला गई ना, सफारतें दें, वजारतें दें, ओहदे दें, सेनेटर्स दें, जज बनाएं, जो भी करें। सवाल एक बड़ा अहम है, अगर इस मीडिया ने मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहमत नहीं की तो मुशर्रफ आज तक क्यों कहता है कि जिस मीडिया को मैंने 100 कार्ड आजादी दी वो मुझे पड़ गया? ये इल्जाम है। आजम के इंटरव्यू की बात करते हैं या वज़रा नखरे करते हैं प्रोग्राम्स में आने के लिए? अब नहीं करते, फेस नहीं कर सकते, ये नखरे नहीं करते। जैसे आमिर ने कहा जवाब नहीं है, अगर इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते वो फिर जवाब देते। अगर मीडिया ने रेजिस्टेंस नहीं की तो 72 दिन पाकिस्तानी मीडिया बंद किसने किया था? जनरल मुशर्रफ ने किया था। आप तो जद्दा बैठे थे, आप तो वहां पे अपने जरिए इधर उधर की हैंक्या फैंक्या करके आने की कोशिश कर रहे थे। बेनजीर भुट्टो की अगर डील ना होती एनआरओ पे तो आप भी वापस नहीं आ सकते थे। लास्टली जिन मालकान के सामने उन्होंने ये तकरीरें की है ना, अभी भी बहुत सारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में वर्किंग जर्नलिस्ट थे और शहरों में थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लिखा भी सही, बोला भी सही, भुगता भी सही। इन मालकों में से किसी ने नहीं किया। हमें नौकरियों से निकालने या हमें जो दबाव आते थे वो उन्हीं मालकान से आते थे जिनके आगे आज बैठे थे, और यही मालकान जनरल मुशर्रफ के भी दरबार में हाजिर होते थे और आज इनके सामने भी बैठे हुए थे। अगर जुर्रत थी थोड़ी सी तो उन मालकान को या तो जाते ना कि आप लोग इस काबिल नहीं है कि आपको आकर मैं एड्रेस करूं, अगर गए हैं तो फिर हजूर आप भी माने कि आपने भी जनरल मुशर्रफ के तमाम लोग उठाए। आपकी आज में आधी से ज्यादा कबीना जनरल मुशर्रफ के साथियों की है। आज भी परवेज रशीद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आके बैठता है तो डर के मारे एक साइड पे वो मारवी मेमन बिठाता है, दूसरी साइड पे वो दानियाल को बिठाता है। और आखिरी बात जो लास्ट है वो जो उस पर आया है, अमार मसूद है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा आमिर मतीन साहब जिस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं दोबारा बेरोजगार तो नहीं होना चाहते? ये सवाल का जवाब दे दें। जी आमिर साहब, बेरोजगार पहले भी रहे हैं और मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा हमारे कुलीग ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफात काटी हैं। मैं यही तवाज़ुन करना चाह रहा था कि तफरीक करें मालकान में और सहाफ़ियों में कि ये जिन साहब ने CPNE की उसमें तकरीर की, दो अशखास ने, यकीन करें मुशर्रफ के दौर में भी यही अशखास थे, यही तकरीर थी। सिर्फ ये डाइस के ऊपर नवाज शरीफ की जगह मुशर्रफ बैठे हुए थे और यही 5 करोड़ रुपए मिले थे जो है। तो वो तो वहीं पे वहीं खड़े हैं। नीचे उस जमाने में भी वर्किंग जर्नलिस्ट तनकीद करते थे, आज भी अपने गिवन सिचुएशन के अंदर कर रहे हैं। तो नीचे वाला और उसमें वो बात यह है कि जादू वो सर चढ़कर बोले ख्लासा साहब, अगर आपकी पॉलिसीज, हुकूमत की पॉलिसीज अवाम के मफाद में होंगी तो मीडिया क्यों मुखालिफत करेगा? नहीं, मीडिया की एक चीज पहले मीडिया क्यों मुखालिफ होगा आपके? शाहजहा वो बड़ा पाकिस्तान के लोगों को रूलिंग एलीट को समझने की जरूरत है। अगर मुशर्रफ को वीक किया है तो मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है मीडिया ने वीक किया था, या फिर चौधरी उन्होंने इफ्तिखार ने एक नो करके, फिर मियां साहब भी नो कर लेते, डील ना करते। डील की ऑफर तो इफ्तिखार चौधरी को भी हुई थी, एक डील की ऑफर उन्होंने उसको भी की थी, हमारे डॉक्टर AQ खान को भी की। डॉक्टर AQ खान ने भी डील एक्सेप्ट की कि हाँ जी फेयर एनफ, मेरी जान छोड़ दें, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। ही एक्सेप्टेड द डील, फेयर एनफ, एंड ही वाज डम्प्ड फॉरएवर। उसके बाद किसी ने कभी उसकी ना इज्जत किया, ना कभी उसका नाम सुनाए, अपने कॉलम में बैठ के लोगों को गालियां देते रहते हैं। एक उन्होंने डील की ऑफर इन्होंने नवाज शरीफ साहब को की, इन्होंने भी एक्सेप्ट की, जद्दा चले गए, जद्दा गए और जद्दा से लंदन गए। दूसरी एक तीसरी जो डील की ऑफर थी जो मैं कह रहा था वो इसको भी आपके इफ्तिखार चौधरी को ही, उसी को लेकर मीडिया आगे चला, उसी को उन्होंने रेजिस्ट किया। और बाद में बड़ी खबरें आती थी कि ये शायद रेजिस्टेंस जो है उसको जो फंड किया जा रहा था वकीलों को, तो वो शायद मियां साहब उसके पीछे या लंदन से कोई उसमें उनको फंडिंग मिल रही थी या लंदन से सपोर्ट मिल रही थी। सो ये चीजें जब एक सवाल आया है, आपने कहा है कि
کوئی بھی وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے. کیا واقعی اتنا آسان ہو گیا جو تبلے بجائے گا وہی وزیر بنے گا، وہی مشیر بنے گا؟ پاکستان کے لوگوں کو لیے بات سننا کہ قیمت اس کی لگتی ہوتی ہے جو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے. ہر ایک کی قیمت نہیں لگتی ہوتی. سو آپ پہلے اس لیول پہ آئیں کہ کسی کو فائدہ دینے کی پوزیشن میں یا کسی کو نقصان دینے کے. یو ول گیٹ آفرز، آپ کو آفرز بھی آئیں گی، آپ کو انسینٹو بھی ملیں گے. اور ہمیں جو نقصان ہوا، جو بات عامر کہہ رہے ہیں، جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہم بدنام ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، کہ جب ہمارے بہت سارے صحافی مالکان بھی گئے ہیں اور کچھ ورکنگ جرنلسٹ انہوں نے عہدے قبول کیے ہیں، لوگوں نے ہم سب کے بارے میں سمجھ لیا ہے کہ یہ سارے یہ سیلیبل ہیں، ان کو پیسہ لگاؤ، انہیں نوٹ دکھاؤ، موڈ بنتے ہیں ان کے، یہ پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے، عہدے ضرور لیتے ہیں. ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ گالی پڑتی ہے، ہمیں پبلک ہمارے اوپر ایک کانفیڈنس نہیں رکھتی. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ روف اس لیے شاؤٹ کر رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی قیمت نہیں لگ پا رہی. عامر صاحب اس لیے تنقید کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا ہے. لوگ ہم سے بعض دفعہ سوالات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے، چند 8-10 کی وجہ سے پاکستان کا پورا میڈیا پریشر. عامر صاحب، ورکنگ جرنلسٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا میڈیا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے؟ ورکنگ جرنلسٹ ہر دور میں میرے خیال پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بات یہ ہے کہ میڈیا کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. پورے ملک میں جو سوسائٹی میں اور ہر ادارے میں جو انحطاط ہے وہ میڈیا میں بھی انحطاط ہے. آف کورس آئیڈیلی یہ ہے کہ ہمیں اپنے خود احتسابی جو ہیں ادارے بنانے چاہیے، کیونکہ ہمارا حکومت کے ہم احتساب کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ماضی رہا ہوا ہے. یہاں پہ ماشاء اللہ رہی ہوئی ہیں تو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آئیڈیلی ہمیں خود اپنے احتساب کے ادارے بنانے چاہیے، ہمیں اپنی یونینز کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں انڈیا کی طرح پریس کاؤنسل ہونی چاہیے. اور ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کمپلینٹ کمیشن بنائیں جس کے اندر عوام کو جو ہمارے سے شکایت ہیں وہ ہم خود ہی کر دیں. میرا خیال ہے کہ اگر پروفیشنل ایڈیٹرز آ جائیں گے، جو کہ میرا خیال ہارڈلی 2 یا 3% اداروں میں ہیں، تو یہ 90% شکایات دور ہو جاتی ہیں. طاقتور ایڈیٹر پروفیشنل جب بیٹھا ہوتا ہے تو نہ اس کو مالکان کہتے ہیں کچھ، اور نیچے بھی لوگوں کا جو جائز شکایات ہوتی ہیں اس کا ریڈریسل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی میرا خیال مسئلے کا حل ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. پی سی سی کے بتا دیں کیا کچھ قوم کے وسیع تر مفاد میں فیصلے ہوئے ہیں رؤف کلاسرا صاحب؟ شاید یہ خبر تو آ چکی ہے کہ یہ پہلے چھپ بھی چکے، سی سی کا شاید پریس ریلیز آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کون سے آئٹمز ہیں جن کی انہوں نے اس ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھائی ہے. ٹیکسز لگے ہیں، اس میں نئے ٹیکسز لگے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے 5% سے 10 کیے ہیں، بعض کو 0 سے 5% کیے ہیں. یہ خبر تو چھپ گئی، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. نئی چیزیں میں کچھ بتا رہا ہوں جو وہاں پہ ای سی سی کے اجلاس سے اندر سے بڑی اتھینٹک میرے پاس پہنچی ہیں. اجلاس ہوتا ہے شروع، یہ ابھی کی بات ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، اس کے یہ فروری کے. اس میں اجلاس شروع ہوتا ہے تو ایجنڈا یہ آ جاتا ہے جی ہمیں کیا فائدہ نقصان کیا ہو رہا ہے. رپورٹ پیش کی جاتی ہے اسحاق ڈار صاحب کے آگے. اس رپورٹ میں کچھ یہ چند بڑے شاکنگ قسم کے انکشافات کیے جاتے ہیں. ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 4-5 مہینوں میں جو یہ تیل تھا، آپ کا آئل تھا، اس کی امپورٹ، اور دوسری جو چیزیں تھیں اس میں آپ کا سکریپ تھا، اس میں آپ کی سٹیل کی چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے دنیا میں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں سب کی. ان کی اور وہ کچھ تقریباً 400 بلین روپیز کی ایسی امپورٹ ہوئی ہے جو ٹیکسبل تھی، کم ہوئی ہے. مطلب ہے جو پچھلے سال 400 روپے اگر آپ نے امپورٹ کیا تو اس سال وہ 0 پہ تھی. 400 بلین روپیز کی ٹیکسبل اماؤنٹ کم ہوئی ہے. اور اس پہ جو ٹیکس لگنا تھا وہ 68 بلین یا 70 ارب روپے کا ٹیکس حکومت کو آنا تھا جو نہیں ملا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ حکومتیں فیصلے کیسے کرتی ہیں. 2 آپشن تھے ان کے پاس. ایک تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ یہ ٹیکسیشن میں جائیں، مینز کے گوشوارے جن لوگوں نے جمع نہیں کرائے، جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے پیچھے جائیں اور 60-70 روپیہ ان سے ریسیو کریں، تاکہ جو آپ کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے، جو امپورٹ پہ چیزیں کم، تیل کم ہو رہا ہے، آپ کی کاسمیٹکس کم ہو رہی ہے، عوام کے فائدے نا. اس میں لگژری کچھ آئٹمز ہیں، چاکلیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں تھیں اور بھی تھے. 314 آئٹم تھے جو کم ہوئے ہیں دنیا میں، اور ادھر ٹیکسز لگے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، کہ عوام کا فائدہ ہمارا نقصان ہے، نقصان کیسے پورا کریں. دین دے ڈیسائیڈڈ کہ جناب یہ جو ہمیں 70 بلین روپیز کے قریب کا نقصان پڑ رہا ہے ہم کر سکتے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس ملک میں ٹیکس کتنے لوگ دے رہے ہیں. 20 کروڑ کے ملک میں صرف 8 لاکھ سے کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکسز فائل کیے ہیں. لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیسے کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے انڈائریکٹ یہ ٹیکسیشن پہ چلے گئے. انہوں نے کہا یہ تمام ڈیوٹیز کو 314 آئٹم جو ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. 5% بڑھایا ہے. نہیں، بعض کی قیمت 5% بڑھی ہے، بعض کی 0 سے 5 کی ہے، بعض کی 5 سے 10 کی ہے. لاسز کے سوال میرا ایک اور ہے، دنیا بھر کی حکومتیں یہ سارے بینیفٹس اپنی عوام کو دے رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وایا بھٹنڈا کیا کہ ایک جیب سے پیسے حکومت سے نکلے ہیں یا عوام کی جیب میں جا رہے تھے، انہوں نے دوسری جیب سے اسحاق ڈار صاحب نے نکال لیں کہ واپس کریں پیسے. آپ کے لیے ضروری تھا کہ اسی آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کو فائدے دے رہے ہو. بڑے عرصے بعد یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں.
جب مہنگائی اوپر جا رہی ہے تو حکومت کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں آپ کو. ان کے لیے ضروری تھا, جو میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ 325 بلین روپیز اسحاق ڈار صاحب نے انکم ٹیکس کے واپس کیے ہیں. یہ قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے. جو پیسہ آپ کے پاس ٹیکس کا آیا ہے پاورفل لوگوں کا, آپ نے ان سے لیا ہوا پیسہ ان کو واپس کر دیا, معاف کر دیا, اور کسی کو پارلیمنٹ میں پتہ ہی نہیں ہے. آپ 70 ارب روپیہ جو عوام کو فائدہ ہو رہا تھا, آپ نے کہا جی ہم تو آپ کو فائدہ نہیں دیتے. میں بالکل اگر آخری بات کرتا ہوں عامر صاحب سے, پھر اس پہ کامنٹ لیں. حکومتیں اس عوام کو کبھی بھی کوئی فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آخری سوال, اس میں جو سوال اٹھتے جو عامر صاحب سے آپ جواب لیں, آپ پوچھیں ان سے کہ جناب کہ یہ آپ ہم سے ٹیکس تو لے رہے ہیں, ہمیں ریلیف بھی نہیں دے رہے, یہ پیسہ آپ ہمارے اوپر تو خرچ کر نہیں رہے. وہ تو آپ لاہور کو آج آپ نے دیکھ لیا ڈوب گیا ہے, کراچی کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پیسہ ہم سے لے کے خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ میں اس کو تھوڑی سی آپ کی اجازت سے تھوڑی سی لمبی تقریر کروں گا, کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آپ نے ریز کیا, اور صاحب نے بڑی اچھی اس کی جو ہے نا تفصیل بتائی ہے. مگر یہ سر پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ وہ موقع ہے جس پہ ہم اپنی سمت درست کر سکتے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے اس گورنمنٹ کو موقع ملا ہے نادر, جس میں ان کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. یہ بس اتفاقاً ہو گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ میں 150 پر بیرل سے 45 اور 50 ابھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, تو اس پہ آ گئی ہے. یہ بہت 33% آپ دیکھیں کہ پہ قیمت آ گئی ہے. دنیا بھر میں ہر ملک اپنے حالات کے مطابق اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے. یہاں پہ بحث بنیادی ایک ہے. بحث یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے ٹیکسز اس طرح ہی رہنے دیں, قیمت پیٹرول کی اس طرح ہی رہنے دیں, اور یا تھوڑی کم کریں, اور وہ اپنے خزانے بڑھ لیں, جو کہ ہمارے ہاں یہ کر رہا ہے کہ اپنی فسکل سپیس کو بڑھا لیں اور یہ کر لیں. دوسری ایک طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ پیٹرول کی اس قیمت کے ذریعے کیونکہ کم کر دیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ اپنے خاص طور پر ملکوں میں جن میں غریب ملک ہیں, ایک تو عوام کو ریلیف دیں, اوورلی ٹیکسڈ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس سے اپنے کاروبار گروتھ بڑھا لیں, یعنی کاروبار عام لوگوں کا چل پڑے, اس سے نوکریاں بھی نکلیں گی, فلاح بھی آئے گی, غربت بھی کم ہوگی. اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ دیکھیں 1% جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے نا, تو 2.5 بلین, ایگزیکٹلی اگر نمبر پوچھنا چاہیں تو $2.45 بلین کا فائدہ ہوتا ہے. ہم امریکہ کے IMF کے $1.5 کے ترلے کرتے پھرتے ہیں. 1% جی ڈی پی بڑھنے سے اگر یہ کاروبار چل پڑے تو گروتھ بڑھ جاتی ہے. دوسرا, دنیا بھر میں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, باہر چیزیں بھجواتے ہیں, آپ کی کمپیٹیٹیو ہو جاتا ہے. کمپیٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ باہر بنگلہ دیش اگر 100 روپے کی چیز بھیج رہے ہیں تو ہم 75 کی بھیجنے پائیں گے, تو اس سے ہماری ارننگز بھی بڑھیں گی. یہ ایک ماڈل ہے. میں 1 منٹ اس میں کر دوں, 2 منٹ میں ایکسپلین کر دوں. یہ ڈار صاحب پہلے ماڈل پہ جا رہے ہیں, کیونکہ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں زیادہ کوئی پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے. میں ان کا اکنامک ماڈل پوچھنا چاہتا ہوں. ان کا اکنامک ماڈل منشیوں والا ہے, اکاؤنٹنٹس والا ہے, جو کہ بیلنس شیٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہیں. یہ مثالیں انہوں نے, میں بالکل ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا, مگر جنرلی یہاں اکاؤنٹنٹس کا اس دور میں, شوکت عزیز بھی اس دور میں جو باہر سے لاتے جا رہے ہیں وہ بھی اکاؤنٹنٹس تھے. یہاں پہ اکنامکس کی کمی ہے. انڈیا کے اندر جو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا منموہن سنگھ نے کیا تھا, وہ ایک اکانومسٹ تھا جس نے معاشرے میں اکانومسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یہ دیکھتا ہے. میں 1 سیکنڈ میں جی, یہ تو لگتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے, یہ باہر سے پڑھ کے ہیں, باہر سے کاروبار کر کے اس ملک کو اور وزارت خزانہ کو تباہ تو ان لوگوں نے کیا ہے. نہیں, باہر سے بالکل, آپ باہر کی بات یہ ہے کہ باہر سے کیا پڑھ کے آئے ہیں. جس آدمی کا کام بیلنس شیٹیں ٹھیک کرنا ہو, وہ ملک کے معاشرے کے, چاہے کمپنی کی کرا لیں, حکومت کی کرا لیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام جو ہے وہ بیلنس شیٹ کو درست رکھنا ہوتا ہے. وہ معاشرے کے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ طبقاتی مسائل کیسے حل کیے جانے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح انہوں نے مثالیں دی, اس سے پتہ چل گیا کہ ان کو معاشرے کا کتنا ادراک ہے آج کل کے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. انہوں نے مثال دی ایک تو فرانس اور UK کی, کہ جی وہاں پہ تیل جو ہے نا 132 اور 124 روپے پر لیٹر ہے. یہ تو پرویز رشید نے مثالیں دی. نہیں, اسحاق ڈار صاحب نے بھی دی, انہوں نے ریپیٹ کی. پرویز رشید صاحب نے ریپیٹ کی. پرویز رشید صاحب ظاہر ہے ان کا انفارمیشن کا کام ہے, انہوں نے تو ریپیٹ کرنی تھی, مگر یہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کی طرف سے آ رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جناب فرانس اور UK میں جو ریاست اور گورنمنٹ جو ہے عام آدمی کو اسکول میں مفت تعلیم دے رہی ہے, مفت ہیلتھ دے رہی ہے, ریلیف کتنا, وہ ٹیکس جو دے رہے ہیں ان کو کیا ملتا ہے. پھر انہوں نے مثال انڈیا کی دی کہ جی انڈیا میں 102 روپے پر لیٹر ہے. انہوں نے 2 چیزیں نہیں بتائیں کہ انڈیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گروتھ آلریڈی چل رہی ہے, وہ آگے 4.5 سے دوبارہ 5.5 پہ چلے گئے ہیں. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ 1% کی اس سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے عوام کو. دوسرا,
انہوں نے جو یہ پیسے نہیں کیے ہیں، یہ آپ غور نہیں کر رہے کہ عام آدمی پارٹی کی جو جیت ہوئی ہے 70 میں سے 67 سیٹیں جیتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ریلیف آیا تھا، انہوں نے عوام کو نہیں دیا. تو یہ بھی جو نہیں دے رہے، تو یہ حال میں آپ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرول اس وقت اتفاقاً ہوا ہے ایسے ملک میں جہاں پہ آلریڈی 80% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اب اور بڑھ گئے ہیں. یہ امیروں تو بھائی یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں بگ بزنس اینڈ بگ ایگریکلچر، ان پہ ڈالیں نا ہاتھ. ان پہ کیوں نہیں ڈالتا؟ غریب آدمی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، غریب پہ ٹیکس لگ رہا ہے. آخر یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ پیسہ آپ کا کیا خیال ہے ویسے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ میٹرو پہ لگ رہا ہے. اسلام آباد کے کچھ ہاسپٹل کی ایسی خوفناک کوئی سٹوریاں یہ مجھے پتہ چلی کہ میں اس کو تھوڑی سی ریسرچ کر لوں، میں تھوڑی تحقیق کر لوں اس کے ساتھ ہے کہ کیسے ہاسپٹلز کا فنڈ بھی ڈیولٹ ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ. آپ کو یاد ایک سٹوری آئی تھی جس پہ اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا تھا، یا بھی گوگل کر کے میں نکال کے دے دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا سوئس بینک میں پڑا ہے اور ہم لیں گے. پچھلے سال اس پہ احسن اقبال صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی تھی، کیبنٹ میں کیا، انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ڈیلز کی، انہوں نے معاہدے کیے اور پھر خود مکر کا کہتے میں نے تو کبھی کہا نہیں ہے. ریزن کیا تھی؟ کسی سمجھدار نے سمجھایا کہ اگر آپ 200 ارب ڈالر لینے گئے تو حضور آپ کی اپنی پراپرٹیز بہہ رہے ہیں، آپ کی دبئی میں ہیں، لندن میں ہیں، پھر تو دباؤ بڑھ جائے گا. بالکل. ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ جو آپ ٹیکس ہمیں دے رہے ہیں اس ملک میں وہ کتنا آپ کی انکم کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا. ابھی پتہ یہ چلا ہے جو آفیشیل طور پہ لیکس ہیں کہ 1 ارب ڈالر کم از کم تقریباً 1 ارب ڈالر پاکستانیوں کا وہاں پڑا ہے سوئٹزرلینڈ میں. ابھی تک صرف ایک بینک آیا میرا خیال، ایک بینک کا. اندازہ کریں کہ اس ملک میں اتنی کیپیسٹی ہے اور 300 پتہ نہیں کتنے انڈیویجولز ہیں جن کے اس میں نام آئے ہیں جنہوں نے $1 بلین اس ملک سے کمایا. 1 بلین مینز 100 ارب روپیہ. 100 ارب صرف 300 سم تھنگ 350 لوگ ہیں. ذرا ڈیوائڈ کریں ایوریج کس نے کتنے بلینز یہاں سے باہر بھیجے ہیں. سو یہ سارے کا سارا آپ کی FBR یہاں FBR خاموش ہے. اچھا درمیان میں خبر آئی تھی یہ فلر چھوڑتے رہتے ہیں. اب یہ ڈیلز کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ دبئی میں ایک اخبار کی خبر تھی پچھلے دنوں کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں ریئل اسٹیٹ میں وہ پاکستانیوں کی ہوئی ہے. یہ سارے کا سارا پیسہ لے کے گئے. یہ میرا ٹریبیون کی خبر تھی یہ ساری. سو پیسہ یہاں پڑا ہے. یہ جو آپ 80 ارب ڈالر کے اس میں چلے گئے ابھی یہ دیکھ لیں وہ ارشد شریف نے اسکینڈل بریک کیا تھا یار صاحب جو ہیں وہ NHA کے ساتھ مل کے وہ بیٹھ کے وہ وہاں وہ کر رہے ہیں، اب MOU کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا چائنیز آ رہے ہیں، درمیان میں سے سیف ارمان قطر سے نکل آئے. پیسہ کما رہے ہیں ان لوگوں کو نہ کوئی. تو یہ غیر ملکی دورے کہاں کے کن پیسوں سے ہوتے ہیں؟ انہی ٹیکسز سے ہوتے ہیں. آپ بتا دیں. خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے 15 دورے یہ غیر ملکی کر چکے ہیں. سوئٹزرلینڈ، سعودی عرب، کولمبو، مالدیپ، جنیوا، روس، تاجکستان، لندن، بحرین، کیمرون، اسپین، کیوبا، کویت، استنبول اور چائنا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہر دور میں اکثر پارلیمانی جہاں نظام ہے وہاں پہ یہ دنیا بھر کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ایکسچینج پروگرام چلتا رہتا ہے، جاتے رہتے ہیں. مگر ہمارے تناظر یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ہائی جیک ہو گئی ہوئی ہے. ایک بہت ہی بڑا رولنگ ایلیٹ کا ایک طبقہ ہے، امیر بڑا بزنس مین اور بڑا یہاں پہ ایگریکلچرسٹ جو ہے نا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور عمران خان جیسے لوگ بے تحاشا کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ربر سٹیمپ وہ بن گئی بھی ہے. اور ہمارے ہاں مشرف کے بعد سے یہ ہم ماڈل بنا رہے ہیں کہ ہمارے جیسے کچھ آئیڈلسٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب جمہوریت بڑی ضروری ہے اور پارلیمانی نظام بڑا ضروری ہے. تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کو انڈرمائن کرتے ہیں کہ بھائی صاحب پوری دنیا کی اور پورے پاکستان کی غریب لوگوں کی آپ پہ نظر ہے کہ آپ ایک ماڈل بنے. آپ پہ اوپر آلریڈی الزام ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے. آپ کو اپنے پارلیمنٹری لاجز کے چوہوں کی اور اس کی بڑی فکر ہے جو شہر کے اندر CDA کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیو کے پانی کے اندر مکس ہو گیا ہے سیوریج کے پانی میں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. تو آپ وہ عوام کی بات تو کر نہیں رہے، اپنے جنکٹس کے اوپر آپ کنسنٹریٹ کریں جتنی کہ یہ ملک جس کا مشتمل ہو سکتا ہے یا جتنی آپ کو افورڈ کیا کر سکتا ہے. تو یہ آپ اپنا بنیادی کام چھوڑ کے یہ سیروں پہ جو جا رہے ہیں اوورڈو کر رہے ہیں. اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ ان پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جائے، ان سے کیا کوئی عوام کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے؟ اس سے یا تو ہونا کہ بنیادی کام آپ کے اس میں اضافہ ہو، کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہو. کیپیسٹی بلڈنگ تو ہوتی نہیں. ہمارے سارے دوست ہیں جو جاتے ہیں آ کے وہ بتاتے ہیں کہ کس کلب میں وہ گئے تھے. دعویٰ ہے کہ آپ کے دوست ہیں وہ بھی آپ کو دوست سمجھتے ہیں. نہیں، جو چند دوست ہیں یہ دوست نہیں بھی ہیں جن کی مجبوری ہے ہمارے سے. میرا خیال ہے ہم صحافی، وہ ہمارے پہ بات کاٹ رہا ہوں عامر بھائی، میرا خیال ہے ہم صحافی نا زیادہ
اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے شروع کر دیتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, وہ ہنستے ہوتے ہیں. دوست سورسز کہہ لیں, سورسز کہہ لیں, یہ بہتر بات, میں یہ کروانا چاہتا تھا. یہ کسی کے دوست نہیں ہے, اپنے دوست ہیں. میری اور رؤف کی یہ بحث ہوتی رہتی ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم جن کو دوست سمجھتے ہیں, اکثر میں ایک کاروباری تعلق ہوتا ہے کہ ہم صحافی ہیں, وہ سیاستدان ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. واقعی یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ سچ کوئی دوستی جب ہم کہتے ہیں اس سے نہیں, مگر واقف جو ہیں وہ آ کے جب مزیدار بتاتے ہیں کہ کس کلب میں گئے, کہاں پہ ڈانس کیا اور کہاں پہ وہ کیا, تو شرم آ جاتی ہے. یقین کریں شرم آ جاتی ہے کہ جناب یہ ہمارے ممبرز ہیں, یہ ہمارے پیسے پہ, یہ پیسہ ان کے, میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ کہیں گھر سے نہیں لے کے آئے ہوئے, یہ ٹیکس پیئرز منی ہے جس کے اوپر یہ جنکٹس کر رہے ہیں, اور یہ جنکٹس بہت زیادہ ہیں, اور یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ شکایتیں ہیں کہ جناب آپ ڈلیور نہیں کر رہے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ اب کلب گئے, ڈانس کیا, بتانا بھی تو شوخی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ جی وہاں ہم ملیشیا گئے ہوئے تھے, ہم استنبول, اور آپ یہ دیکھیں تھائی لینڈ بہت جایا جاتا ہے. بندہ پوچھے کہ تھائی لینڈ سے کیا آپ نے ڈیموکریسی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تھائی لینڈ جاتے ہیں. تھائی لینڈ میں پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ, آپ کا کیا خیال ہے تھائی لینڈ کیا کرنے جاتے ہیں؟ مجھے ایسی آ جاتی ہے کہ جب تھائی لینڈ میں یہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے, اور میں سوچ رہا تھا کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے تھائی لینڈ کی, آپ کو پتہ ہے اس سے تھائی لینڈ میں کیا کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے جمہوریت کی, وہاں ہمارے سے زیادہ مارشاء اللہ رہتا ہے, تو ان سے کیا آپ نے جمہوریت یا پارلیمانی نظام کا سیکھنا ہے, اور وہاں پھر تھائی لینڈ سے ہی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. یہ جو طریقے سیکھنے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یہ حکمرانی کے طریقے ہیں, یہ کسی اور چیز کے ہیں. میں تھائی لینڈ میرا ماڈل نہیں ہے کہ میں پارلیمانی کیپیسٹی سیکھنے کے لیے تھائی لینڈ جاؤں. کلاسا صاحب, اگر یہ کروڑوں روپے کے دورے نہ ہو تو یہ جو آپ ٹیکسز بھی بتا رہے تھے, یہ لگنے کی کبھی ضرورت پیش نہ آئے کیا؟ شاہجہاں یہ بڑا اچھا سوال. ٹیکسز تو لگنے چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں. اصل جو ہمارا کچھ ملنا چاہیے. یس فیئر, آپ نے یہ بات بڑی فیئر کی. ہمارا جو رونا ہے, دنیا بھر میں ٹیکسز نہیں دیں گے ریاست نہیں چلے گی, ادارے نہیں چلیں گے, تنخواہیں دینی ہیں, اور آپ کی ضروری کام ہے. ٹیکسز سب کو دینے چاہیے, ہم دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں پہلے بھی بتا چکا, 125 ارب روپیہ یہ جو ٹیلی فون کارڈز ہیں, 5 سالوں میں عوام سے 125 بلین روپیز کا ٹیکس لیا گیا. 100 کا کارڈ ڈلوائیں, 25 روپے آپ کے کٹ جاتے ہیں. 125 ارب صرف آپ کا 5 سالوں میں NHA پہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, یہ آپ کے ٹول پلازا پہ, وہ 35 سے 40 ارب روپے اکٹھا کیا انہوں نے 5 سالوں میں. کہاں جاتا وہ, کہاں گیا؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے, کہاں گیا. اب انہوں نے یہاں پہ یہ دماد اعلیٰ کو ایک کمیٹی کا ہیڈ بنایا ہے, جو اب یہ جو MNAs ہیں 2-2 کروڑ روپیہ دے گے. 6 ارب روپیہ انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے. جو میری اطلاعات ہیں, کوئی اس نیوز پیپر میں سٹوری آ رہی تھی کہ یہ پیسہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ فنڈز پہلے چل رہے تھے ان میں سے ڈیولٹ کر کے آپ نے کیپٹن صفدر صاحب کو 6 ارب روپے کے فنڈ کا ہیڈ بنا دیا ہے, جو 2-2 کروڑ روپیہ 300 MNAs میں تقسیم کریں گے کہ علاقے میں ترقی کرو. بھائی ان کا کیا کام ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ ترقی ان کی اپنے بزنس کی ہو رہی ہوں گی, ڈیفینیٹلی اپنی تو ہوئی ہے. مثلا نواز شریف صاحب کے ایسٹ بڑھ گئے, ایک سال میں بڑھ گئے, بزنس اوپر ہے. کس کے نہیں بڑھے؟ کسی ایک کا نام بتا دیں جس کے نیچے گئے ہوں. اسحاق ڈار صاحب کے آپ گوشوارے اٹھا کے دیں, ان کے پچھلے سال 55 کروڑ کے ایسٹ تھے, اس سال ان کو 70 کروڑ کے ہو گئے. اپنا ذاتی بزنس تو ٹاپ پہ جا رہا ہے. ایک بات جو آج کی سٹوری ہم ڈسکس کر رہے ہیں, خاور گمن کی جو ہے ڈان میں چھپی, خاور گمن از اے ویری گڈ رپورٹر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے کہ جو اس نے ڈالی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک انٹرنیشنل اجلاس ہو رہا تھا, اس پہ بھی چیئرمین PSC کو جانا چاہیے. وہ بھی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں, یہ اعجاز صادق صاحب جو ہیں, وہ خود ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر کے گئے. بھائی 15 وزٹس وہ فرما چکے ہیں. یہ اعجاز صادق صاحب کا حلقہ مت نا, جی اعجاز صادق صاحب کا حلقہ مت نا, وہ میرا خیال ہے جلدی میں ہے, وہ ذرا جلدی میں ہے کہ اس سے پہلے ٹریبیونل کوئی میری ٹانگ نہ کھینچ لے, میں دنیا بھر میں جتنا پھر سکتا ہوں میں پھیر لوں. یہ جلدی ہمیں نظر آ رہی ہے. لٹلا سردارا, جی لٹلا سردارا, یہ وہی والا سارے کا سارا کام ہے. آخری کمنٹ یہ میرا خیال اوور آل جو ہے نا, ہم اس چیزوں پہ ایشوز پہ وہ کرتے رہیں گے. ہم نے ٹاپک اس طرح کے رکھا ہوا ہے کہ چند ٹاپکس پک کر لیتے ہیں, ٹاپکس آف دا ڈے, جس کے اوپر جو ہے نا ایک شارٹ پکچر اور ایک براڈ پکچر دے سکیں. تو میرا آج کی جو پکچر اوور آل جو ایمرج کی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ اس طریقے سے سسٹم چلے گا نہیں. ہمیں میڈیا کو بھی اپنا اندر گربان میں جھانکنا چاہیے, پالیٹیشنز کو بھی جھانکنا چاہیے, اور ان کے فیوریٹ زکوٹا جنس کو بھی جو ہے نا اپنے اندر گربان میں جھانکنا چاہیے. اور عامر متین صاحب جب آئینہ دکھائیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو تنقید. ہم نہیں, اور بہت سارے صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کے لیے قربانیاں دی, اسٹرگل کی ہے, ہم سے زیادہ انہوں نے اس کے لیے کیا, اور میاں صاحب کی شکایتیں سوٹ نہیں کرتی جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاسا صاحب آپ کا, عامر متین صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.